اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ جو منافقین کا رویہ ہے آپ کے ساتھ اور جو اہل کتاب کا رویہ ہے آپ کے ساتھ، اس میں آپ کو رنجیدہ خاطر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، غمگین ہونے کی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تو صدیوں کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ آج کے نہیں، یہ بہت پہلے کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ دو ہاتھ کیے ہوئے اور اس میں تبدیلی کر کے اسے اپنی چاہتوں کے مطابق اس کو بنایا ہوا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ تو اس پہلی آیت میں منافقین کا تذکرہ ہے اور یہود کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، آپ کو یہ لوگ پریشان نہ کر دیں، غم میں نہ ڈال دیں۔ یسارعون فی الکفر، جو کفر کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ کفر سے تو بچنا چاہیے، دور بھاگنا چاہیے، لیکن یہ کفر کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ کوئی بھی اس میں ذرا برابر بھی توقف نہیں کرتے، سوچ بچار سے کام نہیں لیتے، بلکہ کفر میں جلدی کرتے ہیں۔ تو ان کے اس رویے سے آپ پریشان نہ ہوں۔ اب یہ کون سے لوگ ہیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں؟ فرمایا من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان لوگوں سے جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں اپنے منہوں کے ساتھ، اپنی زبانوں کے ساتھ۔ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، حقیقت میں ان کے دل ایماندار نہیں، حقیقت میں ان کے دل ایماندار نہیں، بس زبان سے ہی دعوے کیے ہوئے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ایماندار ہیں۔ تو پہلے نمبر پر تو اس سے مراد ہے منافقین، جو زبان سے دعوے کرتے تھے اپنے ایماندار ہونے کے، لیکن دل سے کیا تھے، منکر تھے اور کافر تھے، یعنی اعتقادی منافق تھے۔ ان کو کفار سے بدتر قرار دیا گیا ہے۔ کافر کا تو پتہ ہے کہ کافر ہے، لیکن انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے اور دل سے اسلام کے منکر تھے اور نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنے والے تھے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ کفر میں جلدی کرتے ہیں نا منافقین، آپ ان سے پریشان نہ ہوں۔ نمبر ایک۔ دوسرے نمبر پر کون ہے؟ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں سے جو یہودی ہوئے۔ اب ان کا کردار کیا ہے؟ سماعون للکذب، یہ جھوٹ کے عادی ہیں۔ سماعون، ایک ہوتا ہے یسمعون للکذب کہ جھوٹ کو سنتے ہیں، ایک ہے سماعون للکذب کہ یہ جھوٹ کے دل دادا ہیں، جھوٹی باتیں سننے کے گئے ہیں
دل دادا ہیں، جھوٹ کو جو نا وہ پسند کرتے ہیں، جھوٹ کے رسیہ ہیں، ان کے کان جو نا وہ لذت محسوس کرتے ہیں جھوٹ سننے سے۔ دوسرا کردار کیا ان کا، سماعون لقوم آخرین، یہ جاسوس ہیں ایک اور قوم کے، لم یاتو کا، جو آپ تک پہنچ نہیں پائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی جسے مسجد زرار کہا جاتا ہے، مسجد زرار کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک اپنا پوائنٹ بنایا تھا، اڈا بنایا تھا، کیونکہ باہر سے جو اسلام مخالف قوتیں تھیں ان کو یہاں سے خبریں پہنچائی جاتی تھی، ان کے ساتھ یہاں پہ ساز باز ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام جنگ تبوک پہ جانے لگے تو انہوں نے آ کر درخواست کی، حضور ہم نے مسجد بنائی، اس کا افتتاح کر دیں، ٹھیک ہے، اس میں نماز پڑھا دیں تاکہ ہم اس کو مسجد بنا لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پس و پیش کیا، آپ نے فرمایا واپسی پہ دیکھیں گے، جنگ تبوک سے واپسی پر دیکھیں گے۔ تو اللہ خالق کائنات نے واپسی پر وہی کے ذریعے تمام تر ان کی جو مکر و فریب تھے نا اس سے پردے اٹھا دیے، اور آتے ہی نبی علیہ السلام نے اس مسجد کو گرانے کا اور ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ تو فرمایا کہ ان یہود میں سے اور ان منافقین میں سے کون ہیں، سماعون، بڑے کان لگا کے سنتے ہیں، یعنی جاسوس ہیں، لقوم آخرین، دوسری قوم، لم یاتو کا، جو آپ تک پہنچ نہیں پائے، یعنی دنیا کی جو نا اسلام دشمن قوتیں، یہ ان کے ساز باز ان کے ساتھ ہیں، لہٰذا آپ ان سے ایک دفعہ پریشان نہ ہو۔ انہوں نے اپنے دین کا حلیہ کیسے بگاڑا ہے، دین کا حلیہ کیسے بگاڑا ہے؟ جیسے میں نے عرض کی کہ اس آیت کے اندر مختلف موضوعات ہیں۔ پہلے نمبر پر تو منافقین کے بارے میں اور یہود کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر یہ کفر میں جلدی کرتے ہیں آپ پریشان نہ ہو، یہ لوگ جھوٹ کے دل دادا ہیں اور دوسری قوموں کے جاسوس ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ تک نہیں پہنچ پائے۔ تیسرے نمبر پر یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، کہ انہوں نے یحرفون تحریف کر دی ہے، چینجنگ کر دی ہے، ایڈیشن کر دی ہے، کس میں؟ الکلمہ، تورات کے جو کلمات تھے ان میں، من بعد مواضعہ، ان کا اصل موقع چھوڑ کر، یعنی تورات کی جو آیات اپنے اصل مصداق میں، اپنی اصل حالت میں جو ان سے اللہ کے احکامات سمجھے جا رہے تھے نا، اس کو انہوں نے وہاں سے ڈیلیٹ کیا اور اس کی جگہ پر انہوں نے اپنی من مانی کی باتیں وہاں پہ ایڈ کر دی، ٹھیک ہے۔ اور آگے والے جو اس آیت کا جو ٹکڑا ہے، حصہ ہے، اس کے پیچھے ایک دو واقعات ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ اہل کتاب، ان میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے بدکاری کر لی۔ اب ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے تو یہود کی جو مذہبی اجارہ داری تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ نبی علیہ السلام جو تھے وہ حکمران ٹھہرے۔ اب جو بھی اس پورے خطے میں، یعنی مدینہ میں اور مدینہ کے آس پاس جو بھی معاملات پیش آتے تھے، ان کا فیصلہ نبی علیہ السلام سے کرانا ضروری تھا، وگرنہ میثاق مدینہ کے اندر یہ ساری چیزیں کیا تھی، اس میں تحریر تھی اور ان سے ایگریمنٹ لیا گیا تھا کہ تم ایک سٹیٹ کا حصہ ہو، اسلامی سٹیٹ کا حصہ ہو، اور بطور اقلیت کے تم یہ اس میں رہ رہے ہو، تو تمہیں ہر چیز کو اسلامی جو اصول ہیں اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو جب انہوں نے بدکاری کر لی، اب ان کی پشت پناہی پوری یہود قوم کر رہی تھی، ٹھیک ہے، کہنے لگے اگر تو آپ لوگوں کو رجم کا فیصلہ سنایا جائے، رجم کا فیصلہ سنایا جائے جو شادی شدہ بدکاروں کی سزا ہے، تو اسے نہ ماننا، اور اگر تمہیں جو نا وہ سرزنش کر دی جائے، پنشمنٹ کر دی جائے، ٹھیک ہے، اور کچھ تمہاری تذلیل ہو جائے تو خیر ہے، مان لینا۔
مان لینا، ایسا حکم ماننے میں کوئی جس میں تمہاری جان بچ جائے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے ساتھ ہی کیا کیا، تورات کے اندر بھی انہوں نے ہیر پھیر کرنے کی کوشش کی تاکہ ایسی جو آیات ہیں رجم کی آیات ان کو تورات سے نکالا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ خالق کائنات نے حضرت عبداللہ بن سلام جیسے جو پکے مسلمان تھے، جو اہل کتاب کو چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے، وہ تورات کے حافظ بھی تھے، تورات کے عالم بھی تھے، ان کو تو ہر ایک آیت کا پتہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ یہود نے یہ بات کہی ان سے، اس جوڑے سے کہی کہ اگر تمہارے من کے مطابق فیصلہ ہو تو مان لینا، اگر من کے مطابق فیصلہ نہ سنایا جائے نبی علیہ السلام کی عدالت سے تو ڈینائی کر دینا، انکار کر دینا، ہم نہیں تسلیم کرتے، ہماری تورات میں یہ لکھا ہوا ہے، ہم تو اس کو فالو کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تورات میں تحریف کرتے تھے، اس کے معنی کو تبدیل کرتے تھے۔ یقولون، کہنے لگے، ان اوتیتم ھذا، اگر تم یہ حکم دیے جاؤ، اگر تم یہ حکم دیے جاؤ جو ہم نے تورات میں رد و بدل کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، فخذوہ، تو اسے مان لینا، اسے لے لینا۔ وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ، اگر یہ تم حکم نہ دیے جاؤ، یعنی اگر جناب رجم کی سزا تمہیں سنا دی جائے، فاحذروا، اس سے الگ ہو جاؤ، الگ تھلگ ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، جس آدمی کو اللہ رب العزت، ٹھیک ہے، فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لے، یعنی جو خدائی ہدایت ہے اس سے محروم کرنے کا فیصلہ کر لے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو آپ جو ہے وہ نہیں ہے مالک اس کے لیے اللہ کی طرف سے ذرا برابر، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العزت جس سے ہدایت چھیننا چاہیں اور جسے فتنے میں مبتلا کرنا چاہیں، فلن تملک لہ، آپ نہیں اس کے مالک اللہ کی طرف سے شیئا کچھ بھی، یعنی آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں ان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ لہم اولئک الذین لم یرد اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، کہ اللہ نے ارادہ نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے، ٹھیک ہے، اللہ نے ارادہ نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کر دیں، حقیقت میں خود اپنی پیوریفیکیشن چاہتے ہی نہیں ہیں، یہ اپنا تزکیہ چاہتے ہی نہیں ہیں، اس لیے اللہ نے بھی اپنی رحمت جو نا وہ ان سے موڑ لی کہ ان کے دلوں کو پاک کیا جائے، اللہ نے اس کا ارادہ چھوڑ دیا، اللہ نے ارادہ ہی نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کیا جائے۔ کیوں؟ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ تو حضرات گرامی، آپ سمجھ سکتے ہیں ان کی یہود کی تاریخ، جب سے انہوں نے یہ وجود میں آئے ہیں، اولاد یعقوب علیہ السلام، ان میں سے پھر یہودا کی اولاد، ٹھیک ہے، اور باقی بھائیوں کی جو طرز عمل تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر آج تک، ٹھیک ہے، ان کا ظلم اور بربریت جو ہے، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ کا قرآن جو کہتا ہے نا، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، دنیا میں آج وہ لوگ بھی ان کو کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں جو ان کی پشت پناہی کرنے والے تھے، ٹھیک ہے، اور جو بالکل الگ تھلگ رہنے والے، اپنے آپ کو سیکولر سمجھنے والے اور ہر چیز سے الگ تھلگ کرنے والے تھے، وہ بھی کیا کر رہے ہیں، ان کو پنشمنٹ کر رہے ہیں، ان کو جو نا وہ ان کو برا سمجھ رہے ہیں، مسلمان تو سمجھتے ہی، تو یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے، لاکھوں بچوں کی جو نا وہ شہادتیں، ٹھیک ہے، کروڑوں نوجوانوں کی شہادت، آپ جنا اس المیہ کو سمجھ نہیں سکتے کہ آج تک ان کا ظلم اور بربریت جو ہے دنیا پہ جاری ہے۔
ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ صدیوں کی بگڑی ہوئی قوم ہے، دنیا سے ان کا ناسور ختم ہوگا تو امن قائم ہوگا۔ اور کب ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جب ان ظالموں کو ایک پتھر بھی پیچھے پناہ نہیں دے گا اور ان کو دنیا سے ختم کیا جائے گا، اس وقت دنیا میں جا کر سکون ہوگا اور عالم اسلام جو ہے نا وہ پھلے پھولے گا۔ تو اس لیے ان آیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔